پوزیشن بن گئی ہے حضور ہم بھی پیاسے، ہمارے جانور بھی پیاسے۔ اچھا یہاں صحابہ کا عقیدہ بھی دیکھ لو بھائی، بارش چاہیے تھی تو اللہ سے مانگتے نا، صحابہ کو جو چاہیے تھا نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے، انہیں پتا تھا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تھا۔ اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھائے، مانگا اللہ ہی سے۔ اللہ کے حبیب بھی اگر ہمیں کچھ عطا فرماتے ہیں وہ رب سے ہی لے کے عطا کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے۔ تو بہرحال ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، حدیث کے الفاظ ہیں ایک بھی بادل نہیں تھا آسمان پر، تھوڑی دیر میں پہاڑوں جتنے بادل آنے لگ گئے، اور نبی پاک ابھی ممبر سے نیچے اترے نہیں ہیں، دعا جاری تھی، خطبہ جاری تھا، اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اتنی بارش ہوئی کہ راوی لکھتے نبی پاک جب نیچے آئے ممبر سے تو آپ کی داڑھی سے بھی قطرے بارش کے گر رہے تھے۔ لیکن ایک مسئلہ ہو گیا، جمعے کا دن بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، پیر بارش، منگل بارش، بدھ بارش، نان اسٹاپ، جمعرات بارش، اگلا جمعہ آ گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں وہی اعرابی یا کوئی اور صاحب کھڑے ہو گئے کہ حضور مہربانی کریں بہت ہو گئی، اب تو ڈوبنے لگ گئے، مویشی گھر ور سب، بارش رکوائیے حضور۔ بارش چاہیے تو بھی آقا کے پاس، رکوانی ہے تو بھی آقا کے پاس۔ بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، اب یہ واقعہ ذہن میں رکھو اور پھر اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سمجھو۔ آپ لکھتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ بہرحال نبی پاک کی اب اتھارٹی دیکھیں، دعا فرما دیتے یا اللہ بارش روک دے، نہیں، کیونکہ بارشیں کھیتوں کے لیے اچھی ہوتی ہیں، کنویں بھر جاتے ہیں، چشمے بھر جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے پتہ کیا کیا؟ آپ نے دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ آس پاس برستی رہے، ہم پر نہ برسے۔ حدیث کے الفاظ نبی پاک نے پھر ہاتھ اٹھایا، جدھر جدھر اشارہ کرتے جاتے راوی کہتے ہیں بادل کٹتا جاتا، اشارہ کرتے جاتے بادل ہٹتا جاتا۔ جیسے ہی نبی پاک نے یہ اشارہ کمپلیٹ کیا، کہتے ہیں مدینہ پیالے کی طرح ہو گیا، سارا اوپر آسمان خالی تھا، آس پاس بارش برستی رہی۔ یہ کس کے پاس اتھارٹی ہے دنیا میں؟ یہ کنٹرول کس کے پاس ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل کر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ بہرحال اگر واقعی با کمال سے محبت کرنی ہے تو نبی پاک سے زیادہ با کمال نہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا آیا نہیں ہے جس کو دیکھ کر پتھر سلام کرتے ہوں، درخت سلام کرتے ہوں، ہرنی اور اونٹ آ کر سلام پیش کرتے ہوں، جانور جن سے باتیں کرتے ہوں۔ نبی پاک تو وہ ہیں کہ کنکر ہاتھ میں اٹھا کر ابو جہل آتا ہے، کہتا ہے محمد اللہ کے سچے نبی ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ امیزنگ کوسچن تھا، ہاتھ میں پتھر ہے اور کہتا ہے بتاؤ اس مٹھی میں کیا ہے، مگر نبی پاک کا جواب سنیں۔ آقا بتاتے ہیں ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی میں جو کنکر ہے وہ بتا دے میں کون ہوں۔ پتھروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایسا